اور اس میں اہل حرمین جس کو کہا جاتا ہے پوری دنیا تمام علماء اس پر متفق ہے، تو یہ 12 ہی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس ہے اور اسی دن کو ایمان والے میلاد کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھا۔ اعلیٰ حضرت آمد رضا خان بریلوی نے انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر 8 ربیع الاول لکھا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں اس پر یہ کیسا امت کا اجماع ہے کہ جب احمد رضا خان نے اور شیخ عبد القادر جیلانی نے جب ان کی یعنی کہ تاریخ الگ الگ کر دی، تو یہ کیسا امت کا اجماع؟ آپ کس اجماع کی بات کر رہے ہیں؟ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تقریباً 3-4 مسائل ایسے ہیں جو میڈیا پر اور ہر طرف ان پر بات ہو رہی ہوتی ہے، ان پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ میں وہ 3-4 مسائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا سنت ہے، جائز ہے، مستحب ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے دین اسلام میں یا نہیں ہے؟ اسی کے ساتھ چوتھا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا یا جشن عید میلاد النبی یا میلاد النبی یا عید میلاد النبی منانا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ چاروں چیزیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ پہلی جو بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں؟ عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ تاریخوں کو یاد نہیں رکھا کرتے تھے کہ فلاں انسان فلاں تاریخ کو پیدا ہوا یا اس طرح، یعنی کہ وہ یاد رکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ اس لیے آپ احادیث کی جتنی بھی کتابیں اٹھا لیں، بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، ابو داود، ابن ماجہ، جتنی بھی آپ کتابیں اٹھا لیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ البتہ عرب کے لوگ جو واقعات ہوتے تھے یا جو اس طرح کے کام ہوتے تھے ان کو اس سال میں ہونے والے اہم واقعات کے ساتھ یاد رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال آیا تو اسی سال ابرہہ کا واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں واقعہ فیل، اس کو عام الفیل پھر کہا جاتا رہا، ہاتھیوں والا سال۔ تو اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال جو ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا اور پھر اس کے ہاتھی ہلاک ہوئے۔ سورہ فیل پوری موجود ہے قرآن مجید میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اب اس کے اندر صرف امام ابن اسحاق سب سے پہلے جنہوں نے سیرت پر کتاب لکھی یہ امام المغازی بھی ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جہاں تذکرہ کیا تو وہاں انہی محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا کہ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل 12 ربیع الاول سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ اب یہ محمد بن اسحاق یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ امام بیہقی نے اس کی سند نقل نہیں کی، سند کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سند کے ساتھ چلتی ہیں، سند کے بغیر تو ہم تاریخ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو رسول اللہ کی ولادت 12 ربیع الاول کو کیسے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھا۔ اعلیٰ حضرت آمد رضا خان بریلوی نے انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر 8 ربیع الاول لکھا، یعنی کہ مختلف علماء نے مختلف اماموں نے اپنے اپنے اقوال نقل کی ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، عام الفیل کو پیدا ہوئے اور سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ اس لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو سوال کیا کہ اللہ کے محبوب آپ سوموار والے دن کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار والے دن فیہ ولدت و فیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر قرآن اترنا شروع ہوئے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی ہے اور آپ نے ہجرت بھی سوموار والے دن کی ہے۔ ان سوموار والے دن کافی ایسے بڑے بڑے کام رسول اللہ کی زندگی میں ہوئے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کنفرم نہیں ہے، سوموار والا دن کنفرم ہے، مہینہ ربیع الاول کا کنفرم ہے، اور سال جو ہے وہ عام الفیل کا کنفرم ہے۔ ربیع الاول 12 ربیع الاول کنفرم نہیں ہے۔
کسی بھی حوالے سے سند کے اعتبار سے، یا ویسے بھی اس پر امت کا اجماع نہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع، میں کہتا ہوں اس پر یہ کیسا امت کا اجماع ہے کہ جب احمد رضا خان نے اور شیخ عبد القادر جیلانی نے جب ان کی یعنی کہ تاریخ الگ الگ کر دی، تو یہ کیسا امت کا اجماع؟ آپ کس اجماع کی بات کر رہے ہیں؟ اگلی بات یہ آ جاتی ہے کیا رسول اللہ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ اس پر زور دیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو میلاد منانے کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ کیونکہ 12 ربیع الاول کو تو رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کے اقوال پیش نہیں کروں گا، ایک اتھینٹک اور مضبوط بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ میری بات آپ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو آخری خطبہ سارے صحابہ کرام کو دیا تھا اس کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ رسول اللہ نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری جمعے والے دن، بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اس دن جمعہ تھا، 9 ذی الحجہ تھی اور 10 ہجری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ 3 مہینے زندہ رہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ تھا، 20 دن جے، پھر محرم اور سفر، پھر ربیع الاول کے شروع میں آپ فوت ہو گئے۔ تو اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ یہ خطبہ 9 ذی الحجہ جمعے والے دن 10 ہجری کو ہوا تھا۔ دوسری طرف اس بات پر بھی اجماع ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سوموار والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، حضرت ابو بکر امامت کروا رہے تھے اور صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، قریب تھا کہ ہم رسول اللہ کے دیدار کے لیے نماز کو توڑ دیتے، پھر آپ نے اپنا پردہ نیچے گرا۔ اسی دن رسول اللہ کی چاشت کے وقت وفات ہو گئی ہے، وفات مبارکہ۔ اب 2 باتیں آپ کو مل گئیں، جمعے والے دن 9 ذی الحجہ 10 ہجری اور ادھر سوموار والا دن۔ اب یہ 3 مہینے بنتے ہیں، 20 دن ذی الحجہ کے، 1 مہینہ محرم کا، 1 سفر کا اور ربیع الاول کے شروع والے دن۔ اب ان 3 مہینوں کو اگر آپ 30-30 کا رکھیں، یا 29-29-30 کا، یا 30-30-29 کا، یا 29-30-30 کا، یا 30-29-30 کا، جس طریقے کے ساتھ بھی آپ رکھیں، سوموار والے دن 12 ربیع الاول کو بنتا ہی نہیں۔ تو یہ بات بھی پکی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ 12 ربیع الاول کو نہیں، البتہ سوموار والے دن ہوئی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن نہ ہی آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ہوئی دونوں ربیع الاول میں ہے، ہوئی دونوں سوموار والے دن ہے، لیکن 12 کو نہیں ہوئی ہے۔ اس پر یعنی کہ یہ بات پکی ہے اور اس پر کوئی ایسی کرنے والی بات نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا سنت ہے یا جائز ہے یا مستحب ہے، یعنی دین میں اس کا کیا سٹیٹس ہے اور کیا لیول ہے؟ تو میرے دوستو، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، جشن عید میلاد النبی منانا جو آج مروجہ طریقے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، یا عید کی نماز اس دن پڑھنا، یہ سوائے بدعت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے شیطان کے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جس نے سنتوں سے ہٹا کر میلاد النبی منانے پر ہمیں لگا دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مناتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے، وہ کس دلیل کی بنیاد پر عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ تو پہلی تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ اور یہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں چونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا یعنی کہ کہا گیا ہے، تو اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فضل اور رحمت کیا ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ یعنی کہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ادھر بیٹھ کر اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی وجہ سے ہدایت دی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا قسم اٹھاؤ، تو انہوں نے قسم اٹھائی، تو پھر فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں تم سے بدگمان ہوں، بلکہ اس لیے اٹھوائی ہے کہ اسی طرح ہم بھی ایک دن مسجد نبی میں بیٹھے تھے تو رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ اس بات پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو فرمایا قسم اٹھاؤ، ہم نے قسم اٹھائی، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ۔ تو میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ بھائی اس حدیث میں کہاں میلاد کا لفظ ہے اور کہاں 12 ربیع الاول کا لفظ ہے
اور کہاں ربیع الاول کا لفظ ہے؟ اس حدیث میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ہدایت مل گئی، تو اس بات پر شکر ادا کرو. تو یہ شکر تم لوگوں نے ایک دن کے ساتھ خاص کیوں کر لیا؟ بات تو یہ ہے نا. یہ تو ہماری دلیل ہے جو نہیں مناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر وقت، ہر دن اور ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، اور اس طریقے پر منانا چاہیے جو رسول اللہ نے تعلیم دی ہے. وہ طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں سوموار والے دن؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ نے میلاد منایا اسی طرح آپ منائیں نا میلاد. کس طرح؟ روزہ رکھ کے. ہاں یہ میلاد تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے ہم اس میلاد کو منانے کے قائل نہیں ہیں. بات اصل میں یہ ہے. اب وہ آیت آ گئی کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام نے خوشی منائی، وہ ایک جگہ بیٹھ کر رسول اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس طرح شکر ادا کرو نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ دکانیں بند کرو اور جشن نکالو، ایک مولوی کو جو ہے وہ اس گڈھے پر بٹھا کر اس کی ریلی نکالو جاؤ اور رزق کی بے حرمتی کی جائے، لوگوں سے چندے نکالے جائیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی خوشی منانے کا؟ یہ کس اسلام نے آپ کو طریقہ بتایا ہے خوشی منانے کا؟ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، شکر کر رہے تھے، وہ اس وقت کا طریقہ تھا، تو آج کا طریقہ یہی ہے. تو وہ کہتے ہیں اسی لیے اس وقت جس طرح کہ آج مسجدوں کے اندر قالین آ گئے ہیں، اس وقت قالین نہیں ہے، تو ہر چیز یہ بھی تو دین کا حصہ ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، قالین جو ہیں یہ نماز اس پر ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں مدد کرتے ہیں. اصل نماز وہی ہے، نماز نہیں بدلی. یعنی نماز یہی ہے کہ ہاتھ ادھر باندھنے ہیں، اس طرح اٹھانے ہیں. نماز کی اصل وہی ہے. یہ قالین نے یا ان چیزوں نے یا مسجد کی خوبصورتی نے اس کو سپورٹ کیا، اس کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس طرح عید میلاد النبی منائیں جس طرح رسول اللہ نے منائی ہے. روزہ رکھیں اور روزے کے بعد رسول اللہ افطار کھجور کے ساتھ کرتے تھے، آپ بریانی کے ساتھ کر لیں، آپ جو آپ کو چیز ملے آپ اس کے ساتھ کر لیں. تو اصل وہ چیز رکھیں نا، لیکن آپ میں تو اصل ہی چھوڑ دی اور روزے کو چھوڑ کر آپ عید کی طرف آ گئے. ایک بات میں ادھر بھی عرض کر دوں کہ سوموار والے دن روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کا امت کو حکم نہیں دیا گیا. اگر کوئی انسان رکھتا ہے تو اس کو ثواب ہے، لیکن کوئی نہیں رکھتا تو اس کے لیے گناہ یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر سوموار کو روزہ رکھو، بجائے اس کے کہ آپ ڈھول ڈھمکا کرو اور لوگوں کو تنگ کرو، کیک کاٹو اور اس کے بعد میں عید میلاد النبی کی نماز پڑھاؤ. یہ سب کے سب بدعات ہیں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس میں تو کوئی یعنی کہ دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بدعت نہیں ہے. اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بدعت نہیں ہے. اس کے بعد آخری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ عید میلاد النبی کا جشن منانا کہاں سے شروع ہوا؟ تو یہ شروع ہوا جی ایوبی بادشاہ تھا الملک المظفر، اس نے یہ کام شروع کیا. جب انسان کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہ ہو تو پھر وہ ایسے ہی کام کرتا ہے. اس نے 12 ربیع الاول کو لوگوں کو جمع کیا اور نعتیں پڑھوائیں اور پھر کھانا وغیرہ تقسیم کیا. اس طرح کرتے کرتے پھر یہ عروج پکڑ گیا اور اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ آئی، انہوں نے بھی پھر اس طرح کیا. اس طرح یہ بڑھتا بڑھتا آج ہمارے زمانے میں اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ سارے بازار بند، گلیاں بند، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس امت محمدیہ کے ساتھ کہ ایک طرف تو ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اور دوسری طرف ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آج آمد ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود، اور پھر ہم اپنی نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں اور جماعتیں بھی ہم کروا رہے ہیں، تقریریں بھی ہم کروا رہے ہیں، حالانکہ رسول اللہ تو ہماری محفل میں موجود ہیں. اچھا پھر ایک بات یہ ہو جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، مناؤ یا نہ مناؤ، جو مناتے ہیں ان کو برا نہ کہو اور جو نہیں مناتے ان کو بھی برا نہ کہو. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مستحب نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں اگر مستحب ہے تو پھر اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ اور پھر آپ وہ کام باعث ثواب سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کر رہے ہیں، اور نہ کرنے والے سب کو ابلیس کہہ رہے ہیں. یعنی صحابہ کرام کو آپ نے ابلیس کہہ دیا، ابو بکر کو ابلیس، حضرت عمر ابلیس، حضرت عثمان ابلیس، حضرت علی بھی ابلیس. حضرت علی کی زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، رسول اللہ کی زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن رسول اللہ نے نہیں منایا. ایک کام 600 سال بعد، رسول اللہ کی زندگی کے 600 سال بعد یہ کام شروع ہو رہا ہے، جس کو آپ نے یعنی کہ معمول بنایا اور نہ کرنے والوں سب کو ابلیس کہہ دیا. تو یہ بات تو فتاوی رضویہ میں
اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے 600 سال بعد شروع ہوا ہے. تو شریف ہے نا یار، ابو لہب بتیجا سمجھ کے صرف یہ کہتا ہے صبیبہ کو جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، اس کو قبر کے اندر راحت نصیب ہوتی ہے پیر شریف والے دن. تو میں عاشقوں سے کہوں گا وہ تو کافر تھا، بتیجا سمجھ کے اس نے خوشی منائی، اور تم تو مسلمان ہو اور محمد رسول اللہ سمجھ کے خوشی مناؤ، دیکھنا اللہ تمہیں کتنا انعام عطا فرماتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ دوسری بات. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ خواب حضرت عباس نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا. تو سوال یہ ہوتا ہے کیا زمانہ جاہلیت میں دیکھا ہوا خواب حجت ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں سارے کہیں گے کہ نہیں، حجت نہیں ہوتا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھا تو زمانہ جاہلیت میں لیکن بیان کیا اسلام لانے کے بعد. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر اس خواب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر سال منانا ثابت ہو رہا ہے تو اس خواب کے کتنے سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اس خواب کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن عید میلاد النبی اس طرح منائی ہے جس طرح آپ منا رہے ہیں؟ دوسری بات، ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش پر خوشی نہ منائی جائے. بچے کی پیدائش پر خوشی منائی جائے، جس گھر میں بچہ پیدا ہو خوشیاں منانی چاہیے، مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر سال برتھ ڈے منانا چاہیے نہیں. آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سال برتھ ڈے منائی ہے. ہر سال برتھ ڈے منانا عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو فٹ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے آپ منا رہے ہیں، ان کے جشن عید میلاد النبی ہر سال 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. ابو لہب نے ایک ہی دن خوشی منائی تھی، حضرت آمنہ نے ایک ہی دن خوشی منائی تھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے. آج بھی جب بچہ پیدا ہو تو آپ خوشی منائیں، اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں. چوتھی بات میں یہ بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ابو لہب نے جو ایک لونڈی آزاد کی اور اس کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے تھوڑی سی تخفیف ملی، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ تخفیف ملتی ہے یا نہیں ملتی. بعض علماء کہتے ہیں کہ کافروں پر عذاب کی تخفیف نہیں کی جاتی. یہ حدیث قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، لا یخففهم العذاب ولا هم ينصرون. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنا بڑا عمل ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کیا آپ نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ اگر یہ اتنا ہی افضل کام تھا اور سنت تھا اور مستحب تھا تو رسول اللہ مناتے. لیکن اس روایت کی وجہ سے، اس خواب کی وجہ سے نہ حضرت عباس نے منایا جنہوں نے خواب دیکھا. پھر آپ اتنا بڑا جگر لے کر کس طرح اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں کہ جب حضور کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر. جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، ہمارا تو زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کن کے فوت ہو گئے ہیں اور کن کے زندہ ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لائے اور اندر حجرے میں تشریف لے گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے پردہ ہٹایا اور پھر فرمایا طبت حیا ومیتا، میرا محبوب آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہے، آپ کی موت اور وفات بھی خوبصورت ہے. تو حضرت ابو بکر کے تو فوت ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں تو حضرت عمر کے تو فوت ہو چکے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، حضرت فاطمہ کے تو فوت ہو چکے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہو چکے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی روح مبارک جب ان کے بدن سے نکلی تو میں نے ایسی خوشبو محسوس کی تھی کہ زندگی میں نے ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی. حضرت عثمان کے تو فوت ہو چکے ہیں جن کو حضرت عمر کا سلام بھی سنائی نہیں دیتا. حضرت علی کے تو فوت ہو چکے ہیں. حضرت عباس کے تو فوت ہو چکے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے تو فوت ہو چکے ہیں. اگر آپ کے زندہ ہیں تو پھر آپ اپنا راستہ صحابہ اکرام کو چھوڑ کر کہیں اور پر بنائیں. ہاں صحابہ کے تو فوت ہو چکے ہیں. صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم رسول اللہ کو غسل دینے لگے تھے تو اس وقت پریشان ہو گئے صحابہ اکرام کہ کیا کریں، غسل دیں یا نہ دیں. صحابہ اکرام کے تو فوت ہو چکے ہیں، ہمارے بھی فوت ہو چکے ہیں. اگر آپ کے فوت نہیں ہوئے تو آپ اپنا راستہ صحابہ کو چھوڑ کر کہیں اور پر بنا لیں، کسی اور کی طرف اپنی نسبت کر لیں. حضرت ابو بکر کے تو فوت ہو چکے ہیں جو ممبر پر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرماتے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حضرت ابو بکر کے تو فوت ہو چکے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل.
أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا. حضرت ابو بکر کے تو فوت ہو چکے. اور پھر فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. تو حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت علی کے فوت ہو چکے ہیں، حضرت فاطمہ کے فوت ہو چکے ہیں، حضرت عثمان کے فوت ہو چکے ہیں. اگر آپ کے زندہ ہیں تو پھر آپ اپنا راستہ صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف بنا لیں، کسی اور کی طرف نسبت کر لیں. اور ہاں، آج کے بعد اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت نہیں کہنا ہے.